جب میں نے پہلی بار GHQ کے ابریویشن کا معنی دی گرینڈ ہاؤس آف قادیان کیا تو حسب دستور پاکستان کی فوج کے زندیق قادیانی جرنیلوں کے چمچوں نے مجھے غدار اور بھارتی ایجنٹ یہ کہہ کر کہنا شروع کر دیا کہ میں عوام کو فوج کے خلاف کر رہا ہوں وغیرہ، مگر میں نے جب GHQ کو دی گرینڈ ہاؤس آف قادیان کا نام دیا تو اس کے ساتھ میں نے فوج کے افسران کا قادیانی ہونا اور ان کی پاکستان کی بجائے قادیانی جماعت کے مفادات کے عملیات کو بھی مرزئی مذہب کے ذمہ دار اور نامی گرامی افراد کے زبانی اطرافات اور مرزئیوں کی اپنی کتب اور رسائل اخبارات سے دیا، اور یہی وجہ ہے کہ قادیانیوں کے بے شمار ٹی وی چینل اور دیگر ذرائع ابلاغ اور قادیانی مبلغین کے علاوہ ان کے خفیہ حلیف اور یا مقبول قادیانی زاد احمد، طارق جمیل، ثاقب باجوائی، خادم قادیان، عاطف توقیر، اعجاز الحق، نجم سیٹھی میں سے کسی نے جرأت نہیں کی کہ میرے کسی دعوے کو چیلنج کر پائیں، اور نہ ہی یہ کبھی کر پائیں گے۔ تو اے لبرل قادیانی چمچوں اور قادیانی بیس مولویوں، اس کو کہتے ہیں کلین سویپ۔ میرے علاوہ یہ سچا دعویٰ کسی اور نے نہیں کیا کہ پاکستان کی تشکیل کے بعد اس کے سیاہ و سفید کے مالک مرزئی بن گئے ہوئے ہیں۔ اس ضمن میں مزید ایک اور مختصر سی ویڈیو پیش خدمت ہے کہ پاکستان میں کرپشن کی ماں یعنی لفافہ کلچر سب سے پہلے قادیانی مافیا نے ہی متعارف کیا تھا، اور اس لفافہ کلچر کی بدولت بہت سی خرابیاں ایسی پیدا ہوئی کہ گزشتہ 73 سالوں کی تاریخ بھی مسخ ہوئی، سچ کو پنہا اور جھوٹ کو نمایاں کیا گیا، کئی نسلوں کو آج تک گمراہ کیا جاتا رہا ہے۔ ضیاء الحق قادیانی کو اسلام کا ہیرو، مسلم امت کو ایک سپر پاور بنانے کی کوشش کرنے والے قادیان شکن بھٹو کو ویلن کے طور پر پیش کیا جانا شروع ہو چکا ہوا ہے۔ اس لفافہ کلچر نے سیاستدانوں، فوجی، سول اداروں کے کرندوں، حتیٰ کہ مذہبی رہنماؤں تک کو خرید کر پاکستان اور اسلام کی ضد میں آج تک انہیں استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج لفافہ کو صرف صحافت کے پیشے سے وابستہ کر دیا گیا ہوا ہے، مگر اس لفافہ کلچر نے تو کسی شعبہ زندگی کو نہیں بخشا بھائی۔ پاکستان کا دانشور ہو یا صحافی، جب کبھی بھی پاکستان میں لفافہ کلچر کی تاریخ بیان کرتا ہے تو عموماً اس کا سن پیدائش 1990 کی دہائی بتاتا ہے، مگر یہ ایک جھوٹ ہے اور کمزور بیانیہ ہے۔ کھڑا سچ یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو منشی برکت علی خان شملوی، جو قادیانی جماعت کا خزانچی اور دیگر اہم عہدوں پہ فائز تھا، منشی برکت پاکستان کے موجودہ قادیانی وزیر اعظم عمران خان کا نزدیکی رشتہ دار تھا۔ منشی برکت علی خان شملوی عمران خان کے صہیونی قادیانی کزن شاہد جاوید برکی ورلڈ بینک والا کا براہ راست انکل تھا۔ جب پاکستان بنا تو نئی ریاست کی کرنسی نہیں چھاپی گئی تھی، بلکہ تقسیم سے قبل جو ریزرو بینک آف انڈیا کے جاری کردہ کرنسی نوٹ چل رہے تھے، ان پہ حکومت پاکستان کی مہر لگا کر اس کو پاکستان کی کرنسی بنا دیا گیا تھا۔ پاکستان بنتے ہی مرزا بشیر کے حکم سے قادیان سے کروڑوں کی رقم پاکستان منتقل کر دی گئی تھی۔ اس رقم کو 5 قادیانی منشی برکت علی خان کی سربراہی اور انگریز فوج کی حفاظت میں پاکستان لے کر آنے میں کامیاب ہوئے، اور راتوں رات اس کرنسی پہ پاکستان کی وزارت مالیہ کے قادیانی افسران نے حکومت پاکستان کی مور لگا دی، اور یوں یہ بلیک منی بغیر کسی حساب و کتاب قادیانی جماعت کے تصرف میں آ گئی۔
یاد رہے کہ قادیان میں بے شمار دولت کی موجودگی کا کافی چرچا تھا اور تقسیم کے وقت سکھ جتھوں نے قادیان پہ حملے کیے تھے تاکہ وہاں سے دولت لوٹ سکیں، مگر سکھ لوگ ناکام رہے اور اس دوران یہ دولت لاہور کے رتن باغ بحفاظت پہنچ گئی، اور پھر ہی اس پیسے سے لفافہ کلچر پیدا کیا گیا جو قادیانی سیاسی رشوت کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ بڑے بڑے سیاستدانوں، افسران، عدلیہ، صحافیوں، مولویوں کی جیبوں میں یہ پیسہ آنا شروع ہو گیا۔ اس ہی بلیک منی سے قادیانیوں نے پاکستان کا پہلا انگریزی اخبار دی پاکستان ٹائمز، لیل و نہار اردو رسالہ لاہور اور چند اخبارات اور رسائل شائع کیے۔ اسی پیسے سے بہت سارے مرکز جو ہیں وہ یہاں انہوں نے بنائے، اپنے تبلیغی مرکز، اسلامیہ کالج پر قبضہ کیا اور بہت سارے علاقوں پر انہوں نے قبضہ کیا۔ جو امیر ہندوؤں کے علاقے تھے وہاں پر انہوں نے اپنے خاص قادیانیوں کو بسایا، ماڈل ٹاؤن، اور وہ جو عمران خان کے جو رشتہ دار جو ہیں وہ بھی قادیانی تھے، انہوں نے وہ جمنا داس ایک ہندو کے علاقے کو قبضہ کر کے اس کا نام زمان پارک رکھ دیا، اور وہ آج تک پاکستان میں زمان پارک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سندر داس اب سندر داس کی چتا میں بھی جلن ہوتی ہوگی کہ یہ اس کے نام کی دولت تھی اور یہ قادیانیوں نے کیسے لوٹ لی۔ خیر، اس ویڈیو کے آخر میں قادیانی چودھری محمد علی خود اعتراف کر رہا ہے کہ پیسوں سے بڑے لفافوں کو پاکستان اور کشمیر کے سیاستدان کو یہ دیے جاتے تھے، اور ان لفافوں کا یعنی ان لفافوں میں پڑی منی کا پیسے کا کوئی حساب کتاب نہیں رکھا جاتا تھا۔ سب مانتے ہیں جس پیسے کا کوئی حساب نہ رکھا جائے وہ کالا دان ہوتا ہے۔ اس نقطے پہ تو بڑے سے بڑا قادیانی یا کثیف کونی لبرل بھی مجھ سے اختلاف نہیں کر سکتے کہ کالا دن کا کوئی حساب نہیں رکھا جاتا۔ تو ثابت ہوا کہ قادیانی مافیا نے پاکستان پہ اپنا تسلط رکھنے کے لیے رشوت لفافوں کے ذریعے دینا شروع کر دی تھی، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ یہاں پھر سے میرا یہ دعویٰ کہ پاک فوج کے افسر طبقے کی وفاداری پاکستان سے نہیں بلکہ قادیان سے ہے۔ اگر نہیں تو جب 1953 کے مارشاء اللہ نے قادیانی مرکز پہ چھاپا مار کر لاکھوں کی رقم کو پکڑا تھا تو پھر اس رقم کی پوری تحقیق ہونی چاہیے تھی کہ یہ کہاں سے آئی اور کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی تھی، مگر پوری پاکستان کی تاریخ میں اس واقعے کا کوئی چھوٹا سا ذکر تک نہیں ملتا، کیونکہ دی گرینڈ ہاؤس آف قادیان نے اس خبر کو دبا دیا تھا کہ چھاپے کے دوران رتن باغ سے لاکھوں روپے جو ہیں وہ ہمیں ملے ہیں۔ اگرچہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس خبر کو بلا شبہ دبا دیا گیا تھا، اور آج 70 سال بعد ایک ذمہ دار قادیانی کے انٹرویو سے یہ بات معلوم ہوئی تو میں نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی، ورنہ ہمارے دانشور مورخین لفافہ کلچر کو 90 کی دہائی سے ہی بیان کرتے پھرتے۔ یاد رہے کہ 1953 میں فوج چونکہ مسلمانوں کے مدرسوں مساجد پہ چھاپے مارا کرتی تھی، جب مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ قادیانیوں کے مرکز میں اسلحہ موجود ہے، وہاں اجرتی قاتل موجود ہیں، تو وہاں کیوں نہیں چھاپا مارا جاتا؟ تو جس کی وجہ سے جنرل اعظم قادیانی جو عمران خان کا رشتہ دار ہے، اس نے فوری طور پر مرزا کو بتا دیا کہ ہم چھاپا مار رہے ہیں اپنے اجرتی قاتلوں اور اسلحہ کو وہاں سے اٹھا لو۔
تو اس طرح ماشاء اللہ کے چھاپے سے قبل ہی وہاں سے اسلحہ اور اجرتی قاتلوں کو غائب کر دیا گیا، مگر پاکستان کو قادیانی ریاست بنانے والے لفافے مارشل لا اتھارٹیز کے ہاتھ آ گئے اور فوری طور پر اس خبر کو دبا دیا گیا۔ آپ کو پورے پاکستان کی تاریخ میں اس خبر کی کوئی چھوٹی سی بھی خبر نہیں ملنے کو، نہ کسی اخبار میں نہ کسی کتاب میں، مگر قادیانی چودھری محمد علی کی چرب زبانی نے یہ سچ اگل دیا کہ 1953 میں لفافوں میں موجود جو بلیک منی تھی وہ مارشل لا کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ اصولی طور پر قادیانیوں کے اوپر مقدمہ چلتا، یہ تحقیق کی جاتی کہ یہ پیسہ کہاں، لیکن کیونکہ جب پوری ریاست اور پوری مشینری ہی قادیانیوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، جو آج بھی ملی ہوئی ہے، تو اس کو کون ایکسپوز کرتا؟ لوگوں کو سچ تو بتایا نہیں جاتا، جھوٹ در جھوٹ، جھوٹ در جو ہے جی جنرل ضیاء قادیانی جو ہے اس نے کیا یو این او میں تلاوت کروا دی، پہلا مسلمان۔ اب یہی دعویٰ جو ہے وہ مرزا وہ قادیانی بھی کرتے ہیں، جس کا میں نے ثبوت بھی دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 1950s میں جو ہے وہ جو چودھری ظفر تھا فورن منسٹر، وہ پہلا شخص تھا جس نے یو این او میں تلاوت کروائی۔ اب پہلا شخص کون ہے؟ دونوں ہی جھوٹ بولتے، ضیاء کا تو جھوٹ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، لیکن اس کے بارے میں بھی یقیناً جو خود آدمی مسلمان نہیں ہے اس نے کیا تلاوت کروانی اور کیا، یہ سب ڈرامے بازیاں جی۔ وہ مکہ مدینہ میں چلا گیا اور اس نے وہاں پر امامت کی، ضیاء الحق نے یہ کیا وہ کیا، زبانی یہ جمع خرچ، کوئی چیز سچ تو بتائی نہیں جاتی۔ اب اس کے علاوہ آپ سن سکتے ہیں اسی ویڈیو میں کہ کس طرح سے قادیانی جنرل اعظم برقی قادیانیوں کے ساتھ دوستانہ مراسم رکھتا تھا، حتیٰ کہ قادیانی جنرل نے اپنے ہی ادارے کے مسلمان فوجیوں کی نماز عید کا امام بھی ایک قادیانی کو بنا دیا۔ دیکھا ہے مسلمان فوجیوں، اگر آپ کے جنرل برقی، ضیاء الحق یا باجوہ جیسے مرزئی جنرل ہوں گے تو آپ کی نمازوں تک کو ضائع کروا دیں گے، یہ آپ کا ایمان لوٹ لیتے ہیں، اور اس لیے ضرورت ہے کہ اپنا ایمان بھی بچاؤ، اپنا ملک بھی بچاؤ، اور ان لوگوں سے بغاوت کرو، یہ آپ کا دینی فرض ہے۔ کسی قادیانی کو گالی دینا، مارنے سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ اس کو اپنے اوپر افسر نہ بناؤ اور اداروں سے ان کو نکال دینا ہی اصل میں یہ اصل مرزئیوں کی موت ہے، مگر اس طرف تو کوئی آتا نہیں ہے۔ وہ عجیب سی صورتحال ہے پاکستان کے اندر، سچ کو جو ہے کوئی پروموٹ نہیں کرتا، سچ کو سیکنڈ بھی نہیں کیا جاتا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے اتنے ناپاک اور بے حس ہو چکے ہوئے ہیں کہ ساری باتیں سننے کے باوجود ان کو جو ہے بالکل ایک کان سے سنے اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ ہمیں اس سیٹ اپ کو اب بدلنا ہے، پاکستان کو صحیح معنوں میں قادیانیوں سے پاک کرنا ہے۔ یہ کوئی مذہبی ایشو تو ہے سو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سیاسی ایشو بھی ہے۔ دیکھیے مذہب کے طور پر قادیانی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے کہ انگریزوں کی بھرپور مدد، ہر قسم کے وسائل کے بعد وہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے یا پورے ہندوستان کے اندر لوگوں کو مرزئی بنانا چاہتے تھے، جو ان کا ٹاسک تھا کہ 10 کروڑ لوگوں کو جب ہم مرزئی بنا لیں گے تو ایک نیا مذہب بن جائے گا، تو وہ تو اس میں آج 160-70 سال کی ہسٹری میں وہ فیل ہیں۔ ضرور انہوں نے لوگوں کو قادیانی بنایا ہے، پیسے کے زور پر بنایا ہے، بے ایمانی کے زور پہ بنایا ہے، اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ دائمی نہیں ہوتی۔ اگر پاکستان کے مولوی صحیح طریقے پہ لائنوں پر کام کرتے تو بہت سارے لوگ قادیانیت میں داخل بھی نہ ہوتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کون سا مولوی خاندانی قادیانی ہے، یہ تو ہمارے پاس ریکارڈ ہے ہی نہیں۔
وی آر ناٹ شیور کہ وہ فلاں مولوی جو ختم نبوت کا سربراہ بنا ہوا ہے کیا حقیقت میں وہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا یا قادیانی گھرانے میں پیدا ہوا کہ بچپن سے ہی اس کو انہوں نے کسی دیوبندی یا بریلوی یا شیعہ مدرسے میں بھیج دیا اور اس کی شناخت جو ہے کسی علامہ کے طور پر ہو گئی، کسی وہ مختلف علماء کے لقب کے ساتھ پہچانے گئے. تو یہ کیونکہ تحقیق ہے نہیں، جو کوئی مسئلہ ہے چلو جی زبانی ساری باتیں ہیں، اور یہ ایسی صورتحال جو ہے وہ بہت خطرناک ہے. تو ہمیں اس کا جو ہے ادراک بھی ہونا چاہیے اور اس سے نکلنے کا ہمارے پاس ایک پورا جو ہے وہ پلان بھی ہونا چاہیے، جو کسی کے پاس نہیں ہے. اگر میں جب باتیں کرتا ہوں تو میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا. اب مسئلہ یہی ہے نا کہ مرزئی ہٹاؤ تحریک نے اتنے اچھے پوائنٹس کے اوپر جو ہے مولویوں کو بتائے ہیں، لیکن وہ اس قدر بے غیرت اور حرام خور ہیں ساری باتیں جاننے کے باوجود وہ کنجر اس کے اوپر بالکل ہلکی سی بھی توجہ نہیں دیتے. اور یہی ایک طریقہ ہے جو میں بتا چکا ہوا ہوں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جو مرضی کر لو، جتنی شاعری تم سنا سکتے ہو اقبال کی، بلکہ آپ غالب کی بھی شروع کر دو اور کل کو فیض احمد فیض کی بھی شروع کر دینا. یہ کیا بکواس ہے، یہ کیا ضلالت ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. ایک چھوٹا سا کام یہ بے غیرت، یہ ناپاک لوگ جو ہیں یہ نہیں کر سکتے کہ شہدائے 1953 کے لیے جو ہے ایک یادگار بنا لیں. یہ اتنے بے حس اور بغیرت اور مردار خور ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں جی ہم اپنا خون کا آخری قطرہ تک دے دیں گے. باہر طور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک طرف تو اسی ویڈیو میں اگر آپ سنیں تو ایک طرف وہ مرزئی چودھری محمد علی بی اے کہہ رہا ہے کہ اس زمانے میں قادیانی جماعت کی مالی پوزیشن بہت خراب تھی، مگر ساتھ یہ سچ بھی اس کے منہ سے نکل گیا کہ اسی زمانے میں لفافوں میں پیسے ڈال مختلف سیاسی افراد کو دیے جاتے تھے. تو ظاہر ہے پیسہ تھا، تو بہت زیادہ پیسہ تھا، یہ ایکسٹرا پیسہ تھا کہ لوگوں کو دیا جا رہا تھا نا رشوت کے طور پر. تو قادیانی ہر جگہ جھوٹ بولتے ہیں. ظاہر ہے کہ مرزئی کبھی بھی مالی مشکلات سے دوچار نہیں ہوئے. چندہ تو اس لیے لیا جاتا ہے کہ امریکہ، اسرائیل، بھارت، سعودی عرب اور یہ چاند ایک جو عرب سٹیٹس ہیں دبئی وغیرہ اور دجالی نیٹ ورک سے ملنے والی رقم کو جو ہے چھپایا جا سکے اور بتایا جا سکے کہ ہمارے پاس یہ پیسہ چندے کی بنیاد پر ہے. چندے کی بنیاد پر نہیں ہے، چندہ نہ بھی لیں تو یہ بہت زیادہ پیسہ ہے ان کے پاس، کیونکہ سارے یہ جو سعودی عرب، امریکہ، یورپ، یہ سب ان کو بے شمار مالی امداد دیتے ہیں. یہ پیٹرو ڈالر جن کے پاس، یہ جو تیل والے کیا دبئی وغیرہ، یہ بھی ان کو پیسے دیتے ہیں. تو یہ پھر اس کے باوجود اپنے ہی غریب ہم مذہبوں کو یہ لوٹ رہے ہیں چندے کے نام پر. اگر نہ بھی چندہ ان کے سے لیں تو ان کے پاس بہت پیسہ ہے. تو پھر بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے قادیانی نیٹ ورک رشوت سے، کرپشن سے، انہوں نے ہی الاٹمنٹ کی کرپشن پاکستان میں انٹروڈیوس کروائی، انہوں نے ہی لفافہ کلچر انٹروڈیوس کروایا، انہوں نے سارے مارشاء اللہ ان بہن چودوں نے لگائے ہوئے ہیں. اوکے، پھر کہتے ہیں جمہوری حکومتیں، اگرچہ وہ بھی قادیانی نواز ہی ہیں سوائے بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کے، لیکن اس کے باوجود ان کی تسلی نہیں ہوتی اور یہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں مختلف مارشاء اللہ وغیرہ لگواتے رہتے ہیں. اس طرح سے پاکستان کو انہوں نے ایک عجیب جو ہے نا جگ ہسائی والی ریاست بنا دیا ہوا ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان سے مرزئی نیٹ ورک کو کمزور کرنا ہے تو اداروں میں جو ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے اور ان کی جگہ جو ڈیزرونگ مسلمان ہیں، کیونکہ ریاست مسلمان کی ہے، قادیانی کی تو نہیں ہے. قادیانی تو آخری وقت تک پاکستان، خدا کی قسم آخری وقت تک پاکستان کی مخالفت کرتے رہے اور اتنے جھوٹے ہیں، اتنے بغیرت ہیں. یار آپ یقین مانو 1946 تک
مرزا قادیانی، مرزا بشیر جو تھا وہ دلی میں بیٹھا رہا، یارک روڈ دلی میں، کہ کسی طرح سے قائد اعظم اور مسلم لیگ جو ہے نا وہ اکھنڈ بھارت پر ایگری ہو جائیں. یعنی 1 سال سے کم عرصے کے بعد پاکستان بن گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پہلے دن سے ہی پاکستان کی وہ کمپین کو سپورٹ کیا تھا. سب جھوٹ بولتے ہیں، یہ اتنی جھوٹی جماعت ہے. آئے نا کوئی میرے سامنے ثابت کرے کہ قادیانیوں نے پاکستان بنایا ہے، میں اس کو چھتر مار کے تو ذلیل و رسوا کروں گا ود سالڈ پروفز. قادیانیوں کے اپنی جو ہے سورسز سے بتاؤں گا کہ وہ آخر تک اکھنڈ بھارت چاہتے تھے. تو بہت ساری مشکلات ہیں پاکستان کو. اب ہماری بات تو کوئی سنتا نہیں. یہ سارے کنجر مولوی جو ہیں پیسے بنانے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے قادیانی دن بدن پاکستان پہ حاوی ہوتے جا رہے ہیں. مرزائی ہٹاؤ تحریک زندہ باد. پھر یہ کہ صاحب کا صرف یہاں ہمارے ہاں ہی نہیں، آپ دیکھیں نا لاہور میں اتنا امپیکٹ ہونا کہ وہاں جب مارشل لا جب لگا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کالج کا امیج کیا تھا، تو وہ صاحب کی وجہ سے تھا. ہمارے لوگوں کا کیا امیج وہاں تھا. تو مارشل لا جب لگا ہے، مارشل لا لگ گیا، پھر مارشل لا تھوڑا سا ریلیکس ہوا، سیلاب آ گیا. پہلے ظفر اللہ حسن حضرت صاحب کا کلاس فیلو تھا جو وہاں کا ڈی سی تھا. اچھا. تو اس کی طرف سے بھی درخواست آئی، اور مارشل لا اتھارٹیز کی طرف سے درخواست آئی. ممکن ہے ڈی سی نے رپورٹ کی ہو کہ اس کالج کے پاس بڑی سنا ہے بڑی کشتیاں ہیں اور بڑے وہ اچھے ہیں کشتی چلانے والے، تو آپ ان کو کہیں کہ وہ. انہوں نے ہمیں کہا، اور ساتھ یہ کہا عید آ گئی کہ جتنے والنٹیئرز ہمیں دوڑ گئے. تو جنرل اعظم نے یہ اپیل کی حضرت صاحب سے کہ آپ کے کالج میں وہ ہے تو آپ ہمیں والنٹیئرز دے سکتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ سارے لڑکے جائیں وہاں، اور مجھے فرمایا کہ تمہاری عید وہاں ہوگی، اور فرمایا کہ عید پڑھانی ہے اور خطبہ جو دینا وہاں. واہ. میں نے عرض کی کہ حضور مجھے تو جمعہ پڑھانا نہیں آتا. حضور نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ آتی ہے؟ میں کہہ دی آتی ہے. درود شریف آتا ہے؟ میں کہہ دی آتا ہے. چہرے پر وہ ایک ہوتی ہے نا پیار کی مسکراہٹ جو ہوتی ہے. حضرت صاحب یہ خلفاء کی جو یہ محبوب ہوتے ہیں، بشاش چہرے، بشاشت ہوتی ہے، وہ محبوب ہوتے ہیں، اور ان میں کوئی آدمی کوئی محسوس کرتا ہے کہ یہ میرے ہیں، کوئی اس میں وہ نہیں ہے. ایوری باڈی. ہاں ایوری بڈی. تو میں نے کہا حضور میں درود شریف بھی آتا ہے، یہ تو پتہ لگ جاتا ہے. حضور کوئی درود شریف آتا ہے؟ میں ضرور آتا ہے. بس سورہ فاتح پڑھ کے درود شریف پڑھ کے تو خطبہ دے دینا. اچھا وہ میں تقریریں شیریں کر رہے ہیں کہ یہاں تو آتی نہیں، کالج میں تو کرتے رہے ہیں. تو خیر میں نے کو معلوم ہوتا ہے کوئی خطبہ شطبہ دیا ہوگا. تو مسعودہ میں سب دل بھی وہاں تھے ابھی ہیں، شاید ان کو یاد ہو. تو انہوں نے مجھے بتایا بھی ٹھیک ٹھاک ہی دیا تھا. تو ہم پھر گئے وہاں. تو اچھا پھر سارے کالجوں کا انہوں نے معائنہ جب کیا تو ہمارے کالج کا ہی معائنہ کیا. اس وقت میں تو بیمار ہو گیا تھا. بیمار ہونے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے شک جماعت پر وہ عسر کا زمانہ تھا. یہاں تک کہ حضرت میاں صاحب نے مشورہ یہ دیا تھا کہ کالج کو فی الحال رہنے دے، خرچ پڑا ہوگا. اور کالج کمیٹی نے بھی تائید کی تھی، اور حضور نے اس کو رد کر دیا کہ نہیں کالج کھلے گا. لیکن وہ عسر کا زمانہ تھا. اور لیکن باوجود اس کے ایک ایسی بات ہے جس کا میں گواہ ہوں، اور صرف میں ہی گواہ ہوں اب زندہ رہ گیا. حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب درد جو ایک بہت بڑے جینیس تھے، صدیوں کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اتنے ذہین آدمی. تو وہ مجھے اتنے لفافے بھیجا کرتے تھے. حکم یہ تھا ان کو کھول، اندر نوٹ ہوتے تھے، کرنسی نوٹس تھے. اس وقت انڈیا کی کرنسی چل رہی تھی. وہ یوں ٹھپا لگ جاتا تھا پاکستان کا تو چل رہی تھی. تو وہ نوٹ ہوتے تھے، اس کے اوپر نمبر لکھا ہوتا صرف کونے پر، کچھ نہیں تھا. اور اچھا جی. اتنی سی چٹ آتی تھی، اس پر وہی نمبر لکھا ہوتا تھا، نیچے 10 دستخط ہوتے تھے.
राइट। हुक्म था लिफाफे नहीं खोलने, ना इनका हिसाब रखना है। मेरी बेवकूफ़ी देखिए, मुझे पता चल गया किसमें पैसे हैं, मैंने हिसाब रखना शुरू कर दिया। और उसमें ये भी थे कि उनका नाम था चौधरी गुलाम, कश्मीर वाले क्या उनका नाम था, चौधरी गुलाम अब्बास नाम था उनका, हाँ जी, ऐसा ऐसा कुछ नाम था। वो भी कश्मीर के बहुत सारे लीडरों को सीरियों को भेजते थे, दोनों साइडों को, और भी गुरबा को जाते थे, कई मुखालफों को, हत्ता कि चेट आ जाते। और ये भी हुक्म था नाम भी नहीं पूछना, तो वो दे देना, वो पैसे मेरे होते। मैंने वो सेफ में रखवा दिए हुए थे, और वो हिसाब किताब भी सेफ में रखा हुआ था। तो छापा पड़ गया, छापा पड़ गया तो मार्शल ला कर उन्होंने अलमारी भी खोल के देखी, वो जो थी सेफ, उधर हजरत साहब गिरफ्तार हो गए। मुझे सदमा ये हुआ कि उसकी वजह से गिरफ्तार हुए। मैं तो बिल्कुल पागल हो गया जी, बिल्कुल सन्नाटा मेरे दिल तारी हो गया। मैं तो ज़माना ऐसा चाहिए। फिर मैंने किसी वजह से ये बात की थी, अब बात भूल गया हूँ। कोई सवाल करें ताकि बात चल पड़े। ये बात हाँ, तो फिर वो खुतबा हुआ, हमारे लड़कों ने बड़ा काम किया। तो जब लोग, लाहौर के लोग बड़े मुखय्यर साबित हुए, वो देगें पुलाव की और जर्दे की पका के, रोटियां पका पका कर, फिर उनको पता लगा कि ये तो अहमदी लड़के हैं, मिर्ज़ाई हैं। तो उनको कहा कि आप दोबारा ना आना। लड़कों ने कहा हम दोबारा भी आएंगे, आप हमें मारें बेशक, हम तो वहाँ उनको देने जाते हैं। तो उस तरह में किया, और मार्शल वालों ने हमारा शुक्रिया अदा किया, जनरल ने। ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। फिर ही विजिटेड आवर कॉलेज हॉस्टल। अच्छा। तो हमने जो टुकड़े बचते थे वो